بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ نیب ترامیم پر فیصلہ سپریم کورٹ نے محفوظ کر لیا ہے۔ تاثر یہ تھا آج کہ اس کو فیصلہ سنا دیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ دستاویزات جو مزید اگر کوئی فریق جمع کرانا چاہے کہ تو 1 ہفتے میں جمع کرا سکتا ہے۔ جسٹس نصر من اللہ نے ایک بہت اہم بات کہی، آج کل وہ بہت کھل کر گفتگو کر رہے ہیں۔ عمران خان سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا، بدقسمتی سے آپ جیل میں ہیں اور مگر لوگوں کی بہت امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ سپریم کورٹ میں زور تو دیا جاتا رہا عمران خان پہ، وہ ایک بات پہ دیا جاتا رہا اور بہت دیر تک۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 30 منٹ ممکن ہے کسی نے شمار کیے ہوں نہ کیے ہوں، کہ انہیں مشورہ دیا گیا، نصیحت کی گئی کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں، وہ خاموش رہے، وہ ہنس دیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، مقصود تھا پردہ تیرا۔ ایک جملہ بھی نہ کہا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، گھر میں آگ لگی ہو تو اسے بجھانے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پانی میلا ہے یا صاف ہے۔ ججوں کے اب حسن نیت پر تو شبہ نہیں کیا جا سکتا، ظاہر ہے وہ امن چاہتے ہیں، ملک میں یہ چاہتے ہیں، خاتمہ چاہتے ہیں، اور بہت اچھا کردار عدلیہ نے پہلے کے مقابلے میں ادا کیا ہے، اور بھی بہتر کردار کی ان سے امید کی جا سکتی ہے۔ جب آزادی کی روح جاگ اٹھتی ہے، جب خوف دور ہونے لگتا ہے، اور جب بلیک میلر کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر بہتری کی امید کی ہی جا سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ ہے نفسیاتی، اور بہت ادب کے ساتھ، بے حد ادب کے ساتھ، جیسا کہ عدالت سے بات کرنی چاہیے۔ جج صاحبان کی خدمت میں ایک التماس ہے۔ بات یہ ہے کہ تمام فنون کے جو ماہرین ہیں، ہائی پروفیشنلز ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ اپنے کام میں تو محکم ہوتی ہے اور ماہر ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ بڑی تصویر جو ہے اسے، تصویر کا دوسرا رخ جو ہے بعض اوقات اسے پوری طرح نہیں دیکھتے۔ سوال یہ ہے کہ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کب سے جیل میں پڑی ہیں، کتنا خوفناک موسم سرما گزرا ہے اور اس سے کتنا زیادہ خوفناک موسم گرما ہے، اور اس میں انہیں بھگائے لیے جا رہے ہیں، اور وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی شہر میں 4 5 مقامات پر موجود تھیں اور کئی شہروں میں موجود تھیں، اور ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے، ان کا کوئی قانون میں اس کی گنجائش نہیں۔ ڈاکٹر یاسر راشمین جو ہیں، وہ جب ایم این اے اپنا وہ نہیں تھیں، اپنا پارٹی کی لیڈر نہیں تھیں اور الیکشن انہوں نے نہیں لڑا تھا، اس وقت بھی ان کا ذکر بے حد احترام کے ساتھ ہوتا تھا لاہور کے معزز گھرانوں میں، اور اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ بے حد محنتی ہیں اور بے حد مشفق و مہربان ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر اگر مشفق و مہربان ہو اور وہ مریض کے جذبات کا خیال رکھے، اسے تسلی دے، اور راتوں کو بعض اوقات جاگنا پڑے تو جاگ کر، اور صبح سویرے اٹھ کے بھاگنا پڑے تو بھاگ کر اس کا خیال رکھے، اور کوئی اسے شکایت کا موقع نہ ملے، تو ظاہر ہے اس کی تکریم ہوگی۔ 75 سال عمر ہے، کینسر کی مریضاں ہیں، ایسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ویسے نرمی برتی جاتی ہے، پھر وہ تو لوگوں کو روکتی رہیں کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہونے سے، جیسے اب جناح ہاؤس کہا جاتا ہے، جس کا ایک دن بھی قبضہ نہیں دیا گیا قائد اعظم کو نہ ان کی بہن کو، 3 لاکھ روپے اس کے دیے گئے۔ ذرا وہ جا کے کوئی مکان دیکھے، 59 میں بھی اس کی قیمت کیا 3 لاکھ روپے تھی، اور ایوب خان نے حقارت سے کہا تھا کہ جان چھڑاؤ اس سے، 59 تک تو ایک پیسہ بھی نہیں دیا، اور قائد اعظم کی بہت سی جائیداد لاہور میں ہڑپ کی گئی ہے۔ قائد اعظم کو تو یقین تھا کہ پاکستان بن رہا ہے، تو انہوں نے ان کے نزدیک لاہور ہی وہ جگہ تھی جہاں فیس تو ان کی بہت تھی، 3,500 روپے ایک دن کے لیتے تھے،
میرا خیال ہے 30 روپے تولہ سونا تھا. ذرا اندازہ لگائیں, ایسی فیس کبھی کسی نے وصول نہیں, شاید ہی کبھی کسی نے کی ہو بر صغیر کی تاریخ. تو وہ تو روکتی نہیں. اب کسی پر رحم نہیں کرنا, رتی برابر رعایت نہیں دینی, جعلی الیکشن جیتنے ہیں. جس کے 25,000 ووٹ ہیں اس کے 2 لاکھ. وہ میں چلا سکتا اگر کلپ, تو پہ بات لمبی ہو جاتی ہے. وہ انڈین ٹی وی کے کلپ دکھاتا کہ 2,93,000 ووٹ ہیں نواز شریف کے حلقے میں, اور کاسٹ 2,94,000 ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ ہارے ہیں, نواز شریف ہارے ہیں, شہباز شریف ہارے ہیں, حمزہ ہارے ہیں, مریم ہاری ہیں. اون چودھری بھی لیڈر تھا کوئی, ظاہر ہے وہ کیوں وہاں اس کو رکھا گیا تھا, کس لیے وہ وہاں تھا, اس کو کوئی جانتا تھا. اور ان میں سے اکثر لوگوں کو کون جانتا تھا جو بعد میں اس کے خلاف وعدہ معاف گون, ان کا نام کوئی جانتا نہیں تھا. یعنی سلمان اکرم راجہ ہار گئے ان چودھری سے, یہ بات کوئی مانتا ہے؟ اور دستاویزات کیا کہتی ہیں؟ اور فارم 45 کیوں نہیں لے کے آتے سامنے؟ پھر یہ آپ جج حضرات بڑے ادب کے ساتھ, دوبارہ نہایت احترام کے ساتھ اس پہ غور کریں. ایک آدمی میرے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے, میرے تمام ایسٹس ہتھیار لیتا ہے, اور کہتا ہے قبضہ تو میں نہیں دوں گا, یہ جائیداد تو اب میری ہے, جو عمر بھر کے خون پسینے سے تم نے بنائی. 28 سال کی جدوجہد ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کی, اور اس کے مخالفین سے بیزار ہونے کی. لیکن میں تو مجھ سے بات کرو, کس چیز پہ بات کریں؟ پھر یہ ہے کہ کردار کشی جاری ہے. 2 سے 3 مقدمات کبھی کسی سیاسی لیڈر پہ بنے ہیں. کوئٹہ میں وکیل قتل ہو گیا, اس کا بھی عمران خان ذمہ دار ہے. ذلِ شاہ قتل ہو گیا, اس کے بھی عمران خان ذمہ دار ہیں. GHQ کے سامنے مظاہرہ ہو گیا, اس کے بھی عمران خان پولیس کسٹڈی میں ہیں. وہ کبھی ایسا ہوتا ہے. پھر جیسا کہ صدر عارف علوی نے کہا, ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اپنا ملک سے باہر چلے جائیں. جو آدمی 70% لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے, اور جو لوگ 15-20% ووٹروں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ملک پر حکومت کریں اور منمانی کریں, جن کی جائیدادیں 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہیں, اور وہ آدمی صدر بن جائے جو خود تسلیم کرتا ہے کہ اس نے جعلی کھاتے کھولے, اور وہ آدمی وزیر اعظم ہو جائے جس میں منی لانڈرنگ کا الزام تھا اور اس کے سارے ثبوت موجود تھے 11 ارب روپے کے. مذاکرات کس چیز پہ ہوں؟ کوئی اچھا گڈ ول جسچر ہی ہو, قیدیوں کو رہا کر دیں. بھائی جو لوگ 9 مئی کے معاملے میں شریک ہوئے, کہیں قصوروار تھے, وہ تو قصوروار تھے, ان پہ مقدمہ چلائیں. مقدمہ تو ان پہ بھی نہیں چلایا جا رہا, چلایا جا رہا تھا فوجی عدالتوں میں چلایا جا رہا ہے. فوجی عدالت کون سی عدالت ہوتی ہے جی؟ آپ تیز رفتار عدالتیں بنا سکتے ہیں, جسٹس کوسا نے بنائی تھی, آپ بنا لیں. ایسی عدالتیں بنا لیں جو انصاف کریں. انصاف نہیں کرنا یہ تہیہ ہے کہ انصاف نہیں کرنا, پاپولر پارٹی کو اقتدار میں نہیں آنے دینا, اس کے لیڈر کو تنگ کرنا. پھر اس طرح کی حرکتیں کہ جناب ان پہ اور مقدمے بنائیں گے, اور نیب آپ کو پتہ ہے اس کی تیاری بھی کر رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اعلان کر رہے ہیں, ڈرے ہوئے بھی بہت ہے رانا ثناء اللہ صاحب. اب کہتے ہیں میں اس کو مرچی جیل میں بھیجوں گا. اب کہتے ہیں خان صاحب, عمران خان صاحب ہیں, ڈرے ہوئے بھی ہیں. ویسے تو میں خان صاحب سے ہمیشہ کیا ان کی خدمت میں بھائی لوگوں کو ڈرایا کم کریں, اس سے بھی بڑے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. پھر دیکھیے یہ حرکتیں ذرا ملاحظہ کیجئے, تصویریں دکھا رہے ہیں, یہ بڑی سہولتیں اسے دی ہیں. ایک آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, مجرم تو نہیں ہے, سیاسی قیدی ہے. کیا سہولتیں ہیں؟ ایک سائیکل, ایک الماری, ایک کرسی, ایک چھوٹی سی میز اور بستر سونے کے لیے, 8 فٹ 10 فٹ کا کمرہ. نواز شریف و زرداری کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا. 20 25 آدمی نواز شریف سے ملنے کے لیے جاتے تھے, ٹوکریاں بھری ہوئی کھانوں کی آتی تھی. اور زرداری صاحب کے بعد جیل میں نہیں ہوتے تھے, سامنے والے گھر میں ہوتے تھے, اور خدام ہوتے تھے, اور خدام بھی کس قسم کے.
اور جو جتنے سے لوگ سیاسی قیدی جاتے تھے چند دن بعد ہاسپٹل پہنچ جاتے تھے. نواز شریف صاحب بھی ہاسپٹل پہنچ گئے. ان کی صاحبزادی کو اس لیے رہا کیا گیا کہ ان کی تیمارداری کر سکے. کوئی اور تیمارداری کرنے والا نہیں ہے خاندان میں, کوئی ملازم نہیں ہے, کوئی نرس نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. پھر وہ ایک جعلی سرٹیفکیٹ بنایا گیا جب لوگ قسمیں کھا کر کے جنرل باجوہ نے بنوا کر دیا تھا. جو بربادی اس ملک کی جنرل باجوہ نے کی ہے کیا اس کا ذکر ہوگا. وہ ایک جنرل اکبر رنگروٹ ہوتے تھے, ان کی بڑی شہرت تھی, تو انہیں تنگ کرتے رہتے تھے. اپنا کیا تھے وہ اس وقت وزیر دفاع ایوب خان سے پہلے, میر جعفر کے جو پوتے تھے, نام ہی بھول گیا. تو انہوں نے قائد اعظم تو ان کو وہ جنرل اکبر کو رنگروٹ کو ٹکنے نہیں دیا جاتا. 2 جنرل اکبر تھے تو ان میں سے ایک کو جنرل اکبر رنگروٹ کہا جاتا تھا, یعنی وہ نیچے سے ترقی کر کے گئے تھے. وہ انہوں نے قائد اعظم سے شکایت کی کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. تو قائد اعظم نے کہا وہ جنرل سے, قائد اعظم تو اتنی قریب بات کہتے ہیں, ایسی قریب بات کہنے والا آدمی پہ نہ اس سے پہلے دیکھا گیا نہ اس کے بعد دیکھا, ٹو دی پوائنٹ مگر قریب بات اور نہ شائستگی کے ساتھ. کہا جنرل تم میر جعفر کے پوتے سے ڈرتے ہو. مطلب یہ تھا کہ بھئی آزمائش سے سر اونچا کر کے گزر جاؤ. اور ایوب خان کے بارے میں بھی انہوں نے حکم دیا تھا کہ اس کو مشرقی پاکستان بھیجا جائے. سردار عبدالرب نشتر نے شکایت کی کہ مہاجرین کی بحالی میں ان کی ڈیوٹی لگائی, انہوں نے کام ٹھیک نہیں کیا, اور کہا کہ 1 سال تک یہ بیچ نہیں لگا سکتے. اور کہا میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں یہ آدمی سیاست میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے. ہر ڈکٹیٹر کو خوش آمدید مل جاتے ہیں اور اس کے قصیدے کہنے والے بھی مل جاتے ہیں. اور ملک میں تعلیم کا بھی جو حال ہے, دیکھیں مذاکرات جب شروع کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے ماحول فراہم کیا جاتا ہے. شیخ مجیب الرحمن سے نہیں کرنے تھے, نہیں کیے, اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. ایوب خان نے تمام سیاسی لیڈروں کو رہا کر دیا تھا, اگرچہ پریشر بھی برقرار رکھا, سیاسی جو ورکر تھے ان کو رہا نہیں کیا, اور پولیس بھی اپنا کرتی رہی, اور ساتھی بھی ان کے دلائی کیمپ میں جو انہوں نے خطراب کیا تھا وہاں رہے. لیکن بہرحال سیاسی لیڈروں کو رہا کیا اور نہایت معقول ماحول میں ان کے ساتھ بات چیت تو کی. ایوب خان نے تو پارلیمانی نظام ہی قبول کر لیا تھا اور سب قیدیوں کو رہا کر دیا تھا. آپ کوئی گڈ ول جسچر دینا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں یہ آدمی ملک کا غدار ہے, دشمن ہے. وہ آدمی جس نے حسینہ باجوہ کو خط لکھا تھا, اس وقت تو وہ نہ وزیر اعظم تھا اور نہ اپنا اس کی پارٹی کوئی بہت طاقتور تھی, کہ آپ جو ہیں وہ فتح مکہ کا حوالہ غالباً اس میں دیا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور یہ اس سے خطے میں امن قائم ہوگا, علاقے میں جو ہے بہتری آئے گی اور دونوں ملکوں کے مراسم بہتر ہوں گے, اور یہ دار و گیر جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ابھی وہ سناتے ہیں ایک واقعہ, ایک دن انہوں نے مجھے سنایا کہ ڈھاکہ میں میچ تھا انڈیا کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ نہایت حسرت بھری آواز میں کہا کہ وہ میچ ہم نے انڈیا سے جیت لیا, تو دونوں طرف ڈھاکہ کے شہری کھڑے تھے, لاکھوں کی تعداد میں, اور پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے جائیں, اس کی ایک دیر پا حکمت عملی بنائی جائے. آخر کار تو بنگلہ دیش کو انڈیا کی جبڑوں سے نکلنا ہے, یہ تو سادہ سی بات ہے. جو لوگ پولیٹیکل سائنس پہ کی حرکیات کو ذرا سا بھی سمجھتے ہیں وہ اس پہ متفق ہیں کہ ایک دن بنگالیوں کے جو مزاج ہے وہ اس کی جبڑوں سے نکل جائیں گے. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ خیر یہ الگ موضوع ہے. ٹیلی ویژن پہ عمران خان کا نام نہیں آئے گا, کسی چینل پر بھی تصویر نہیں دکھائی جائے گی, سپریم کورٹ میں نہیں دکھائی جائے گی, اور اس کے لیے اس کو لے جانے کے حفاظتی انتظامات نہیں کر سکتے. اس کے لیے بے شمار حفاظتی انتظامات جو ہیں کرنے کے لیے تیار ہے, اور مذاکرات ان سے کیے جائیں. بلہ چھین لیا ہے, آج ساری دنیا کہتی ہے کہ غلط چھینا, اور قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ امیدوار اپنے طور پہ درخواست دے دیتے بلے کے لیے, بلے کا نشان تو تھا ہی نہیں اس میں,
الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن کو قاضی صاحب جانتے نہیں ہیں، ان سے چھپا ہوا ہے۔ حکومت مذاکرات نہیں چاہتی، اس سیاسی کھیل کھیل رہی ہے، پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے۔ اگر مذاکرات کرنا چاہے تو اس کے لیے ماحول پیدا کرے۔ حال یہ ہے کہ فیصل بابڑا جو کسی کی نمائندگی نہیں، ایک ووٹر کی نمائندگی بھی نہیں کرتے، وہ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، ان کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، ارکان اسمبلی، سینیٹرز، اور وہ کہتے ہیں، فرمایا انہوں نے یہ تھا کہ ججوں کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلے۔ کبھی آپ نے ایسا مکروہ جملہ سنا ہے ججوں کے بارے میں؟ عدالتوں پہ تنقید تو کی جاتی ہے، بعض اوقات غلط بھی کی جاتی ہے، بعض اوقات درست بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ جملہ کبھی آپ نے سنا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں میں معافی نہیں مانگوں گا۔ یہ جرأت انہیں کس چیز نے بخشی ہے، کن لوگوں نے بخشی؟ اس ماحول میں جہاں آئین کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، جہاں ایسے لوگوں کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، مواخذہ ہے تو عمران خان کا ہے اور پی ٹی آئی کا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والے فرشتے نہیں ہیں، جو زبان بول رہے ہیں علی امین گنڈا پور، اس کی تائید نہیں کی جا سکتی، اس سے فساد پھیلے گا، اور بہت سے معاملات ان کے مشکوک ہیں، اور میں اور جو دعوے وہ کرتے ہیں وہ۔ پھر ایک صاحب ہیں جو اپنے والد کے مختصر دورے وزارت اعلیٰ میں اربوں روپے ہاؤسنگ سوسائٹی سے لوٹ کر لے گئے اور تعیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے والد ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بنیں گے اور پھر وہ جناب مزے کریں گے۔ احتساب تو سبھی کا ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، موجود تھے تو بھاگے تھے نا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو بہت تشدد کی وجہ سے، مثلا صداقت عباسی پہ زیادہ تشدد ہوا اور بعض لوگوں پہ ہوا، اس لیے چھوڑ گئے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے تھے نا، قصور تھے نا، کمزوریاں تھیں۔ مذاکرات اگر کرنے ہیں، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، بہت ادب کے ساتھ معزز جج صاحبان کی خدمت میں عرض ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ عمران خان چھوڑ دے اپنے لوگوں کو، ان پاپولیرٹی بھی گوارا کرے، اپنے ووٹروں کو ناراض بھی کرے، اور یہ لوگ، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جو 102 ووٹوں کو 1102 ووٹ کر دیتے ہیں؟ ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ان کے حلیفوں پہ، ان کے سرپرستوں پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اور بہت پھر آخر میں دوبارہ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ امید ہے جج صاحبان ان گزارشات کا برا نہیں مانیں گے، ہاں جی۔ اور یہ تو ایک مؤدبانہ گزارش ان کی خدمت میں کی گئی ہے۔ امن عدل سے ہوتا ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے رواداری اور اعلی ظرفی سے۔ امن دباؤ کے تحت نہیں ہو سکتا۔ یہ اگلے چند مہینوں میں لوگ دیکھ لیں گے، چند مہینوں میں ایک ڈپٹی میئر نے استقبال کیا ہے شہباز شریف کا، اور اس کے سامنے وہ لجاجت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ملک کی حالت ہو گئی ہے۔ $10 بلین آپ کو پے کرنے ہیں اور $9 بلین آپ کے پاس ہیں۔ 8 فٹ 10 فٹ کے کمرے میں رکھا ہے عمران خان کو، کوئی سہولت ایک کلاس والی انہیں دی نہیں ہے۔ کہتے اس پہ لاکھوں روپے کا خرچ ہو رہا ہے، وہ اپنے پیسوں سے کھانا کھاتا ہے۔ کہتے اس کی مرضی کا مینیو ہے۔ تو جو آدمی اپنے پیسے خرچ کرے گا، بہت سے قیدی کم از کم نصف جو ہیں وہ اپنا کھانا خود پکاتے ہیں، اپنی چیزیں خود منگواتے ہیں۔ جیلوں میں تو حال یہ ہے، اگر کرائم کے کوئی اڈے ہیں تو جیلیں ہیں جہاں جرم پلتا ہے۔ ذرا کبھی کوئی سروے کرے اس ملک کے کوئی انٹیلیجنس ادارہ کہ اس ملک کے جو جیل سپریڈنٹس ہیں، ہوں گے اس میں بھلے آدمی بھی ہوں گے کچھ نہ کچھ، کہ ان کی جائیدادیں کتنی ہیں اور کہاں ہیں، اور پولیس والے لاہور کے جو پراپرٹی کے کاروبار کرتے ہیں۔ ادھر میڈیا میں ہیں خبت عظمت اور زوم تقوی کے مارے ہوئے، وہ کہتے ہیں عمران خان چپ کر جائے نا جی، بات نہ کرے۔ کیوں بات نہ کرے؟ 70% آدمی کا نمائندہ بات نہ کرے، اور وہ کہے میں جیل میں اس کو رکھوں گا مرچی وارڈ میں، اور یہ کریں گے اور چھوڑیں گے نہیں، اور دوستوں اور وہ خاموش رہے۔ یہ انصاف ہے؟ کمال ہے۔ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ قرآن کیا کہتا ہے
کہ قصاص پہ انحصار ہوتا ہے استحکام کا، جتنی کسی کی غلطی ہے اتنی سزا اسے ملنی چاہیے۔ نواز شریف کا کیا حق ہے اقتدار کا، اور شہباز شریف کا، اور محترمہ مریم نواز کا کیا حق؟ اتنی بات تو انہیں معلوم نہیں ہے کہ سائفر دوسرے ملک نہیں بھیجا کرتے۔ وہ نواز شریف کے لیے تو حاضر ہوں اپنا وہاں پہ اپنا ہوائی اڈے پہ جا کے عدالتیں لوگوں کو بھیجیں اور اس کے انگوٹھے لگوائیں۔ اور یہ اب یہ صنم جاوید کا معاملہ اور عالیہ حمزہ کا دیکھ لیں نہیں جی، کہ ایک ٹیلی فون برآمد کرنے کے لیے میرا خیال 60-70 دن کا ریمانڈ دیا جا رہا ہے، جو ان کے بقول پہلے ہی پولیس والوں کے قبضے میں۔ یہ تو سادہ سی بات ہے، جب پولیس کسی کو گرفتار کرتی ہے اس کا سامان لے لیتی ہے، اور 60-70 دن میں کیا چیز برآمد کرنی ہے، کیا چیز معلوم کرنی ہے، وہ گفتگو کرتی ہے، وہ سامنے ہے، اور حوصلہ اس کا آپ توڑ نہیں سکے۔ اتنی ہولناک گرمی، اتنی سردی، اس میں روزے، اس میں جیل کے کھانے کے ساتھ روزہ رکھنا، جیل کا گندا پانی پینا، اس طرح لیڈر پیدا کرتے ہیں آپ اپنی حماقت سے۔ اس کی مسکراہٹ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اس کے حوصلے میں تو کوئی کمی نہیں آئی ان کی، ٹھیک ہے؟ بچوں سے دور، خاندان سے دور، ماں باپ سے دور، زندگی کی صعوبتیں۔ اگر بندے انصاف نہیں کریں گے تو کیا خدا بھی نہیں کرے گا؟ یہ مقامات عمل کی دنیا ہے، اس میں ایک طرح بھگت بھی چکے ہیں لیکن سبق نہیں سیکھتے۔ گجرانوالہ کے ایک جج نے پھر 10 دن کی اپنا ریمانڈ دے دیا۔ کہاں ہے 15 دن سے زیادہ کا ریمانڈ آئین اور قانون میں؟ کوئی بتائے کہاں ہے؟ ہم نے تو جو تھوڑا بہت پڑھا ہے یا قانون دانوں سے پوچھا کہ تب 15 دن سے زیادہ کا ریمانڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا ستم اور اتنا ظلم کر کے ہیں جی۔ بھئی چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں ایک بہت پھر دوبارہ ادب کے ساتھ سوال ہے کہ یہ از خود نوٹس کا اختیار کس لیے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے 2 برس سے، معیشت برباد کر کے رکھ دی، ہزاروں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، اور اب خواتین کے ساتھ خاص طور پر خواتین کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں؟ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس کا از خود نوٹس اگر وہ نہیں لوں گے، یہ تو اختیار انہیں دیا کس دن کے لیے ہے؟ وہ بہت مولانا ظفر علی خان نے گریہ کیا، ایک نظم لکھی اپنے دوست کے انتقال پہ، تو کسی نے کہا کہ آپ تو بہت ہی زیادہ غمزدہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آج بھی نہیں رونا تو خدا نے رونا دیا کس لیے ہے آدمی کو؟ ایک خبر، یہ خبریں ہیں بہت ساری لیکن بات لمبی ہو جاتی ہے، میں نے فیصلہ کیا مختصر اس کو کروں کہ ایس این بھون گروپ کے مخالفین کا الزام یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس کو تبادلہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو تبادلہ کرانے پہ تلے ہوئے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں پوری، اس لیے کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج انہوں نے لگانے کا فیصلہ کیا، اور جو جج انہوں نے لگائے تو ان کی شہرت اچھی ہے سب کی، اور وہ ٹریبونل میں اپنے جج لگانا چاہتے ہیں۔ اگر وکیل جو ہیں وہ ان کاموں میں پڑیں گے، اگر یہ الزام درست ہے تو یہ بڑی بھیانک بات ہے ایس این بھون صاحب، بڑی ہی بھیانک بات، اور ہر ایک جو گڑھا کھودتا ہے اس کو اس میں گرنا، وہ اس میں خود ہی گرتا ہے جو دوسروں کے لیے گڑھے کھودتا ہے، پھر اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی عمل بے نتیجہ نہیں ہوتا، کوئی غلطی بے اولاد نہیں ہوتی، ہر غلطی اولاد پیدا کرتی ہے۔ ایک افواہ ہے، خبر نہیں ہے، افواہ ہے، اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، کہ لاہور سے مری جاتے ہوئے نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی جو ہیں انہوں نے ایک اہم شخصیت سے ملاقات کی، اور دونوں طرف سے گلے شکوے ہوئے، وعدے پورے نہ کرنے کے۔ ان حالات میں وعدے کیا پورے ہو سکتے ہیں؟ عمران خان جو ہے وہ کالی گھٹا کی طرح امڑ رہے ہیں، امید کا آنگن فرسودہ، وعدوں کی چھتیں کمزور، بہت ظہیر کشمیری کا شعر ہے، امید کا آنگن فرسودہ، وعدوں کی چھتیں کمزور بہت، اور اس پر ہجر کے موسم میں برسی ہے گھٹا گھنگور بہت۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔